حقوق العباد میں سرخرو ہونے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ بندوں سے پہلے اپنے معاملات کو کلیئر کرو تو پھر تمہیں معاف کیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے، حج کا ایک طریقہ ہے، احرام باندھنا ہے، زکوٰۃ کا ایک طریقہ کار ہے نا۔ تو حقوق العباد کو اس لیے الگ سے ذکر کیا گیا۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بار بار ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حقوق اللہ میں بہت اچھے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ لوگ ہی، ان میں سے بہت سارے لوگ حقوق العباد میں اتنے بڑے مجرم ہیں، اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لوگوں کا مال کھانے میں، لوگوں کا مال ناحق ضبط کرنے میں، وراثت کو تقسیم نہ کرنے میں، قرض واپس نہ کرنے میں، امانتوں میں خیانت کرنے میں، دھوکہ اور فراڈ کرنے میں۔ اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، خود نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، شوہر ہے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ اسی طرح والدین اولاد، یہ معاملہ ہمارے ہاں بڑا خراب ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یا لوگوں کے حقوق کو چھوڑ کر اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، دونوں نہیں کرتے۔ ان دونوں کی وجہ سے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام پر طعن و تشنیع کرنے کا موقع ملا اسلام کے دشمنوں کو۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی عبادات کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو، یہ بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے نا، جتنی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی بڑا چھرا ہے اس کے پاس۔ یہ زبان زد عام ہے یہ باتیں۔ جتنا یہ حج پہ جاتا ہے اور عمرے پہ جاتا ہے نا، اتنا ہی حرام خور ہے۔ جتنی اس کی بڑی داڑھی ہے اتنا ہی زیادہ یہ دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں یہ باتیں معاشرے؟ کیوں؟ سبحان اللہ، صرف ان اللہ کے بندوں نے کتنا اسلام کو بدنام کر دیا۔ اگر ہم اسلام کی عزت کا باعث نہیں بن سکتے، کم از کم اسلام کی بدنامی کا باعث ہونا نہ بنے۔